بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک یہ سوال کیا ہے کیا عقیقہ کرنا ہو تو اس کے لیے کیا جانور ہو سکتے ہیں؟ کیا مرغی کی دعوت کر کے عقیقہ ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جانور قربانی کے لیے بتائے ہیں وہ جانور عقیقے میں ذبح کیے جا سکتے ہیں۔ قربانی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قسم کے جانور بتائے۔ بکرا، جس کو غنم کہتے ہیں عربی میں، اس کے ساتھ ساتھ پھر بھیڑ اور دمبا یہ بھی شامل ہو جائیں گے۔ عربی میں دمبے کو کبشن کہتے ہیں اور جو بھیڑ ہے چھترا اس کو ضأن کہتے ہیں، غنم بکری کو کہتے ہیں۔ تو غنم، بکری، بکرا، بھیڑ، دمبا، ایک تو یہ عقیقے میں ذبح کیے جا سکتے ہیں، قربانی میں بھی ذبح کیے جا سکتے ہیں۔ اور گائے، بیل، بھینس یہ 2 سال کی ہوں تو ان کو، بھینس کو بھی عقیقے میں ذبح کیا جا سکتا ہے، قربانی میں کیا جا سکتا ہے، لیکن عام طور پر نہیں کرتے، اس لیے کہ بھینس بہت مہنگی ہوتی ہے، دودھ دینے والے جانور بہت مہنگے ہوتے ہیں، بھینسا سستا ہوتا ہے۔ اسی طرح بیل سستا ہوتا ہے، گائے جو ہے وہ بہت مہنگی ہو جاتی ہے۔ اور تیسری چیز اونٹنی یہ بھی عقیقے میں، قربانی میں ذبح کیے جا سکتے ہیں۔ اب وہ گائے میں یہ 7 حصے ہوتے ہیں، تو قربانی کے موقع پر اگر 4، 5، 6 بندے قربانی والے ہوں، ایک عقیقے کا ہو، بچے کا عقیقہ کر لیں، جائز۔ گھر کے بس اوقات 5 افراد ہوتے ہیں، ہر ایک کی طرف سے ایک حصہ ہو گیا، 2 بچوں کا عقیقہ بیچ میں کر لیا، جائز، کیونکہ عقیقے اور قربانی کے مسائل بالکل ایک جیسے ہیں۔ جو عقیقے کا گوشت ہے وہ بھی قربانی کی طرح امیر بھی کھا سکتے ہیں، غریب بھی کھا سکتے ہیں، رشتہ داروں کو بھی دے سکتے ہیں، سارا خود استعمال کر لیں، پکا کے دے دیں، کچا دے دیں، بہت گنجائشیں موجود ہیں۔ لیکن مرغی کا عقیقہ نہیں ہے، کیونکہ وہ قربانی کے جانوروں میں سے نہیں ہے۔ ہاں، مرغی کے اگر پکا کے دعوت کر دیں وہ درست ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ کھانا کھانے کے دوران میرا تقریباً نصف گھنٹہ یا پونا گھنٹہ لگ جاتا ہے، کیا کھانا کھانے کے دوران قرآن مجید یا ایک زیادہ تفسیروں اور احادیث کی کتابوں کا مطالعہ کر سکتا ہوں اور ان کے نوٹس لکھ سکتا ہوں؟ ایسا کرنا شریعت میں اجازت ہے یا نہیں ہے؟ جی، کھانا کھانے کے دوران آپ کوئی بھی جائز کام کر سکتے ہیں، مطالعہ بھی کر سکتے ہیں، تفسیر کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں۔ بعض رات ہے وہ کھانا کھانے کے دوران آپ موبائل پہ قرآن مجید لگا لیتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، چلو جتنا وقت میں قرآن مجید سن لیں گے، تفسیر ہوتی ہے آواز میں وہ لگا لیتے ہیں۔ لیکن دیکھ کر مطالعہ کرنا، اس میں اپنا مزاج دیکھ لیا جائے۔ اگر تو بعض لوگ ہوتے ہیں، بہت دفعہ دیکھا کہ ان کو اخبار پڑھنے کی، مطالعہ کرنے کی عادت ہوتی کہ صبح ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں، ناشتہ کرنے کے دوران سارا اخبار پڑھ لیتے ہیں، چاہے آدھا گھنٹہ لگ جائے، تو وہ اخبار بالکل اسی طرح۔ تو اگر بے دھیانی نہیں ہوتی اور طبیعت کو موافق ہوتا ہے تو شرعی طور پر جائز ہے، شرعی طور پر تفسیر کا مطالعہ کر لیں یا سن لیں، جائز ہے۔ لیکن ڈاکٹر حضرات بسا اوقات منع کرتے ہیں کہ آپ کھانا کھانے کے دوران کھانے کی طرف توجہ رکھیں، کسی اور چیز کی طرف توجہ نہ رکھیں کہ کہیں نقصان نہ ہو جائے۔ تو اگر ایسی طبیعت ہو تو پھر اس سے بچنے کی کوشش ہو جائے، ورنہ شرعی طور پر جائز ہے۔ ایک صاحب نے کہا دعا مانگتے وقت دونوں ہاتھوں کو ملا کر دعا مانگیں یا دونوں ہاتھوں میں فاصلہ رکھا جا سکتا ہے اور نظر کہاں ہو؟ جی، اس کے لیے جواب ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دعا مانگتے وقت آپ دونوں ہاتھوں کو ملا لیں اور ہتھیلیاں جو ہیں وہ چہرے کی طرف یا ہلکی سے آسمان کی طرف، کندھوں کے برابر اٹھا لیں، ذرا نیچے رکھ لیں، جائز۔ کندھوں کے برابر اٹھا لیں، جائز۔ بعض کندھوں سے بھی اوپر اٹھا لیتے ہیں، جائز۔ بعض دونوں ہاتھوں کو جدا کر کے دعا مانگتے ہیں، وہ بھی بعض بہت فاصلہ کر لیتے ہیں، بعض تھوڑا سا فاصلہ کرتے ہیں، بعض بالکل ملا کر مانگتے ہیں۔ یہ سب طریقے جائز۔ دونوں ہاتھوں کو جدا بھی کیا جا سکتا ہے اور دونوں ہاتھوں کو ملایا بھی جا سکتا ہے۔
یہ کہا کہ مسلمانوں میں پریشانیوں، حادثات اور اخلاقی اور آپس کے معاملات میں جو بھی نافرمانیاں ہو رہی ہیں اس کی وجوہات، ان کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ آج کا جو جمعہ تھا وہ پورا کا پورا اسی پر تھا تقریباً، کہ آج خاص وجہ، خاص ایک سبب، اور ہم ان حالات میں کیا کریں اس کا حل بھی پیش کیا. اور الحمدللہ جمعوں کے اندر اس چیز کے بارے میں آہستہ آہستہ ایک ایک نقطہ لے کر، ایک ایک پوائنٹ لے کر بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دیں. جی، استخارے کا طریقہ ایک تو یہ کہ آپ ڈاکٹر صاحب خاص طور پر آپ تو پتہ نہیں کتاب ہے کہ نہیں، میرے چھوٹا سا رسالہ استخارے کے بارے میں، اگر وہ تو ٹھیک نہ ہو تو وہ لے لیجئے گا مجھ سے کسی طرح، جمعے کے بعد بات فرما لیجئے گا، مفت مل جاتا ہے. تو پوچھا انہوں نے کہ استخارے کا مختلف لوگ مختلف طریقہ بتاتے ہیں. جی، ایک جو حدیث سے ثابت ہے، صحاح ستہ کی احادیث سے ثابت ہیں، وہ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ 2 رکعت نفل نماز پڑھیں اور پھر اس کے بعد استخارے والی دعا مانگیں. عربی میں بھی پڑھیں اور اس کو اردو میں ضرور پڑھیں، کیفیت ہی بدل جاتی ہے. تو استخارے کی دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، آپ جانتے ہیں میں نہیں جانتا، آپ علم رکھتے ہیں میں علم نہیں رکھتا، اے اللہ آپ قدرت والے ہیں میں قدرت والا نہیں ہوں، اے اللہ اگر اس کام میں خیر ہے میرے لیے تو آسان کر دے، اگر شر ہے تو مجھے بچا لے. ہمارے معاشرے میں نا لوگ استخارہ کرنے سے گھبراتے ہیں، کہتے ہیں مولانا آپ ہی استخارہ کر لیں. میں بالکل کسی کا استخارہ نہیں کرتا، الحمدللہ. کہتا ہوں آپ خود کریں، آپ کے جذبات ہیں، مجھے کیا پتا ہے آپ جہاں رشتہ کرنا چاہتے ہیں وہاں کیا خوبیاں کیا خامیاں، مجھے کیا پتا. جو آپ استخارہ کریں گے. اور ڈرتے کیوں ہیں لوگ، اس کی وجہ بھی اندر کی بات بھی پتہ نہیں. لوگ استخارے کو کہتے ہیں اگر استخارے میں ہاں ہو گئی، ہم نے نہ کیا وہاں رشتہ، وہ کام نہ کیا تو بڑا نقصان ہوگا، اور اگر نہ ہو گئی اور ہمارا دل کیا وہیں رشتہ کرنے کو، وہی پلاٹ لینے کو، وہی مکان لینے کو، تو پھر بڑی نحوست ہو جائے گی. حالانکہ ذہن بالکل واضح کر لیجئے کہ استخارے میں ہاں یا نہ نہیں ہوتی، استخارے میں یس نو نہیں ہوتا، کسی حدیث میں نہیں ہے. اور استخارے کو یس نو بنانا یہ بھی غلط بات ہے. یہ تو فعال ہے، یہ تو فعال ہے یس نو بنانا. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا سفر ولا طیارہ ولا حامہ، وہ طیارہ جو ہے نا فعال، کہ وہ پرندہ لے کے پرانے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نا پرندہ اڑاتے تھے. کبوتر لے لیا، کوئی پرندہ لے لیا، اس کو اڑایا، اگر وہ دائیں طرف اڑتا تو وہ سفر اختیار کر لیتے، وہ کام کر لیتے کیونکہ یس ہو گئی، اور اگر بائیں طرف اڑتا تو اس کو نو کہہ دیتے، نہیں لا یہ نہیں کام کرنا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، یہ یس نو والا کام نہ لو، یہ تو فعال ہے، یہ جائز نہیں ہے. تو وہ استخارے میں اس عقیدے کو ذہن میں رکھنا کہ استخارے میں ہاں نہ ہوتی ہے، بالکل غلط تصور ہے. کوئی بزرگ نہیں آئے گا خواب میں، فکر نہ کریں. استخارہ کرنے کے بعد کوئی اشارہ نہیں ہوگا، کوئی رنگ نظر نہیں آئیں گے. اچھا مجھے لال رنگ نظر آیا تھا، مجھے آگ نظر آئی تھی، اچھا گرین کلر نظر آئے تو وہ اچھا استخارہ ہوتا ہے، لال کلر نظر آئے تو وہ استخارہ برا ہوتا ہے. اب وہ استخارہ نہ ہوگا، ٹریفک لائٹس ہو گئی، ٹریفک کی لائٹ سرخ لائٹ ہوگی تو وہ بتی دینا. اب یہ کوئی اللہ کا بنایا ہوا نظام تو نہیں ہے نا کہ سرخ لائٹ ہو تو وہ رک جائیں اور گرین لائٹ ہو تو وہ اوکے چل پڑیں. یہ تو انسانوں کا بنایا ہوا ہے. وہ اگرچہ ہمارے بعض بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے، مجھے معلوم ہے بعض بزرگوں نے لکھا ہے. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی شامی میں استخارے کے بعد مختلف رنگوں کے بارے میں لکھا ہے. وہ بزرگوں کے تجربات ہیں، قرآن حدیث نہیں ہے، اس لیے وہ تجربات اپنی جگہ، وہ اپنی جگہ. لیکن استخارہ ہے کیا چیز؟ تو اس لیے استخارہ ہم پہلے 2 رکعت نفل پڑھیں، پھر اس کے بعد دعا مانگیں، اور دعا کا ترجمہ ضرور مانگیں تب پتہ چلے گا ہم نے کیا کیا ہے. پھر اس کے بعد سونا بھی ضروری نہیں ہے، سونا بھی حدیث میں نہیں ہے. وہ سونا اس لیے کہتے ہیں بزرگ بھی، آپ سو جائیں گے نا دعا مانگ کے، نفل پڑھ کے دعا مانگ کے سو جائیں گے تو نیند کے اندر ذہن یکسو ہوتا ہے، تو ایک اللہ تعالیٰ ذہن میں بات کوئی ڈال دے گا کہ بھی یہ اسی میں خیر ہے، یہ کر لو. تو جس طرف ذہن مطمئن ہو آپ کام شروع کر دیں.
پھر یہ کہ استخارہ 1 دفعہ کرنا چاہیے، 2 دفعہ کرنا چاہیے، 3 دفعہ کرنا چاہیے. 3 دفعہ کر لیا، اب استخارے میں آ گیا ہے نا، ہاں ہو گئی ہے نا، اب نہیں دوبارہ استخارہ کرنا. استخارے کے اوپر استخارہ کیا جا گڑبڑ ہو جاتی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ سے خیر مانگنے سے گڑبڑ کبھی نہیں ہوتی. آپ 3 دفعہ مانگے، 10 دفعہ مانگے، 11 دن کا بچی کا رشتہ آیا، آپ استخارہ کرنا شروع کر دیں. جب تک وہ ہاں نہیں ہوتی نا اور رشتہ طے نہیں پاتا، آپ استخارہ کرتے رہیں، اللہ سے خیر ہی مانگ رہے ہیں نا. اور اگر اس میں کوئی وہ پھر آپ نے کیا مانگا، اے اللہ اگر اس میں خیر ہے تو میرے لیے آسان کر دے، اے اللہ شر ہے تو مجھے بچا لے. اب رشتہ نہیں ہوا نا، وہاں آگے گڑبڑ ہو گئی نا، انکار ہو گیا، تو پھر دل پہ بوجھ نہ رکھیں، کیونکہ آپ نے اللہ سے مانگا یہی تھا کہ اللہ اگر شر ہے تو مجھے بچا لے، تو اللہ نے بچا لیا. اب ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ تو اس پہ ناراض بھی نہیں ہونا اللہ سے، اسی میں خیر ہوگا. اور اگر بالفرض رشتہ ہو گیا، بعض لوگ بڑے آتے ہیں الجھے، کہتے ہیں جی میں نے استخارہ بھی کیا تھا مولانا، بچی کا رشتہ کر دیا، اب وہاں بڑی بچی تنگ ہے، کیا کریں مولانا، استخارہ بھی کیا تھا. جی اسی میں خیر ہے، اسی میں خیر ہے. یہی کہتا ہوں یہی خیر ہے. ابھی چلاتے ہیں جب تک رشتہ چلتا ہے، جب تک چلتا ہے چلاتے رہیں. پھر اس کے 1-2 سال بعد ملاقات ہے، جی کیا حال ہے، جی وہ مولانا بچے ہو گئے، خوشیاں ہیں، اب ٹھیک ہے، اب اس کمائی بھی کرتا ہے، پیسے بھی آ گئے ان کے یہاں، کافی بہتر ہو گیا. اب دانت نکالتے، اب کہتے ہیں بہت خوش ہو، ٹھیک ہو گیا. نہیں، جب اللہ سے خیر مانگی بس چل پڑے، خیر مانگی اس میں. اور جب ایسی بات نظر آ جائے تو اسی میں بھی کیا ہے، خیر ہے. ایک تو یہ طریقہ 2 رکعت نفل، دعا، اور اس کے بعد اللہ پہ چھوڑ دیں. دوسرا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اب آپ مثال کے طور پر ڈیل کرنے جا رہے ہیں، کوئی سودا کرنا ہے، کوئی کاروباری بندہ آ گیا ہے، آپ کہتے ہیں میں استخارہ کروں گا رات کو پھر بتاؤں گا. وہ کہتا ہے میری فلائٹ ہے، میں نے بھی جانا ہے، بتائیں کیا کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی طریقہ بتایا، مختصر سی دعا، اللہم اغفر لی واختر لی، اللہم اغفر لی واختر لی، اللہ میرے لیے اس میں سے خیر ڈال دے اور میرے لیے جو چن لے، جو بہتر ہے وہ میرے لیے منتخب کر لے. پھر اس کے بعد عمل کر لیں. اگر وہ کام شروع کر دیں، اگر رکاوٹ آ جائے تو سمجھ لیں آپ نے اللہ سے خیر مانگی تھی، رکاوٹ میں خیر ہے، اور اگر ہو گیا تو سمجھ لیں اللہ نے خیر ڈال دی. تو یہ 2 طریقے استخارے کے. اور استخارہ خوب کیجیے. اور یہ جو ہے نا استخارہ 2 رشتے آئے تو پھر استخارہ کرنا چاہیے، اگر ایک رشتہ آئے تو استخارے کی نہیں، ایک میں استخارہ نہیں کرنا چاہیے، بالکل غلط بات ہے. اگر ایک رشتہ آئے نا اس میں بھی استخارہ کریں نا، اللہ سے خیر مانگنی. میں پھر بتا دوں، آپ نے کوئی اللہ سے یس نو نہیں کروانا، یس نو نہیں کروانا. اچھا یس نو نہیں ہوتا، اللہ سے خیر مانگیں بس. اور اگر ایک رشتہ بھی آئے تو آپ کریں. ہاں جو فرض عبادت ہے اس میں آپ نے استخارہ نہ کریں. جیسے حج فرض ہو گیا تو اب یہ کہ میں حج کروں کہ نہ کروں، نعوذ باللہ من ذالک، وہ تو فرض ہے. ہاں البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک یہ بھی ایجنٹ ہے لے جانے والا حج کا، ایک یہ ٹور ایجنٹ ہے، میں کس کے ساتھ جاؤں، کس کے ساتھ جاؤں، کس کے ساتھ ڈیل کروں، کس کے ساتھ جانا بہتر ہے، اس میں استخارہ کر لیں. ایک صاحب نے کہا پل صراط کی کیا حقیقت، کیا واقعی بال سے باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے. بس ہم نا جو اللہ تعالیٰ کے کام ہے نا، ہم اس کے بارے میں بہت فکر مند ہیں. اب دیکھو نا، تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک، تو اس میں بندے اتنے سارے چلیں گے تو ٹوٹ جائے گا ٹوٹ جائے گا. اور کیسے گزرے گی؟ اللہ کے بندے جو کام اللہ کے کرنے کے ہیں وہ اللہ کے ذمے رکھیں. اور اللہ نے کہا یہ کرو تاکہ تم پل صراط پہ سے پار ہو جاؤ، وہاں سے گر کے نیچے جہنم میں نہ چلے جاؤ. پل صراط جو نہیں پار ہوگا وہ نیچے جہنم میں جائے گا، اور جو پار ہو جائے گا وہ جنت میں چلا جائے گا. تو ہمیں اس کی فکر نہیں کرنی کہ وہ پل مضبوط ہوگا کہ نہیں، وہ پل کیسا ہوگا، وہ پل کی حقیقت کیا ہے. ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، ہم ایمان رکھتے ہیں. اور اس پر ایک کتاب ہے، یہ جنت جہنم فرشتے جنات پل صراط اور فلاں اور فلاں، اس پر کتاب ہے مولانا ادریس کاجلوی رحمہ اللہ کی عقائد اسلام. عقائد اسلام، اس میں انہوں نے ایک ایک چیز کی حقیقت لکھی ہے کہ ان باتوں پر ہمارا ایمان ہونا ضروری ہے. تو پل صراط چونکہ صحیح احادیث سے ثابت ہے، اس لیے ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہوگا کہ پل صراط ہے، اور اس پر جو بندے نیک ہوں گے وہ پار کر کے جنت میں جائیں گے،
اور جو گناہگار ہوں گے وہ وہیں سے گر کر سیدھے جہنم میں چلے جائیں گے. تو ہمیں پل صراط پار کرنے کی فکر کرنی ہے، اس کی تیاری کرنی ہے. پل صراط کی فکر نہیں کرنی، پل صراط کی فکر نہیں کرنی، ہمیں پل صراط پار کرنے کی فکر کرنی بس. اور وہ ہمیں طریقہ بتایا، گناہوں سے بچیں، نیک کام کریں، پل صراط پار کریں گے انشاءاللہ. ایک صاحب نے کہا قسطوں پر گاڑی لینا بینک کے علاوہ کیا جائز ہے؟ جی، بینک کے علاوہ بھی آپ قسطوں پر گاڑی لے سکتے ہیں. بعض شو روم ہوتے ہیں وہاں گاڑیاں بکتی ہیں، سیکنڈ ہینڈ بھی دوسری بھی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نقد دیں گے تو اتنے کی، اور اگر آپ قسطوں میں لیں گے تو اتنے کی. یہاں تک بات کرنا ٹھیک ہے، لیکن جب آپ ایگریمنٹ کریں، معاملہ کریں، بات طے کریں تو ایک طے کر لیں، اس کو لٹکائیں نہ. اس مجلس میں بیٹھ کر آپ طے کر لیں میں جی قسطوں پر لوں گا جی آپ سے، بس ڈن، بات طے ہو گئی. اب وہ قسطوں کے اندر نہ کمی ہو نہ بیشی ہو تو 100% جائز ہے بالاتفاق، اس میں کوئی اختلاف نہیں. اب یہ میں نے بتایا، اگر تو آپ نے طے کر لیا نا پہلی نشست میں، معاملہ طے کر لیا، اتنے لاکھ کی گاڑی ہوگی، اتنی قسطیں ہوں گی، اتنی مدت میں ادا کرنی ہوگی. پھر بعض لوگ ہوتے ہیں بیچ میں ایک لگاتے ہیں کہ جی اگر آپ جلدی قسطیں دے دیں گے، پیسہ آ گیا، کاروبار میں فائدہ ہوا، چلو جلدی قسطیں دے دوں گا تو پھر آپ مجھے اتنی رعایت دیں گے، فوراً سود ہو گیا سارا حرام. اور اگر آپ نے نہ دیا اب وقت مقررہ پر تو آپ کے اوپر ہم اتنا مارک اپ لگائیں گے، اتنے چارج مزید لگائیں گے، فوراً سود ہو گیا. تو کمی بیشی کا بالکل کوئی نہیں ہونا چاہیے، بس ایک طے کر لیجئے. پھر گاڑی بینک کے علاوہ بھی آپ قسطوں پر لینا چاہیں تو جائز. اچھا جی، سوال کیا انہوں نے کہ تیمم کیسے کریں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ تیمم کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے خود سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں بتایا. سورہ مائدہ آیت نمبر 6 خود اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ. اگر تم پانی نہ پاؤ، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً، اگر تم پانی نہ پاؤ یا پانی استعمال نہ کر سکو، جیسے جلدی بیماریاں ہو گئیں، جیسے ہاتھوں میں پاؤں میں کہیں فنگس ہو جاتا ہے، یا بخار تیز ہو گیا، یا کمزوری ہو گئی، یا کوئی حادثہ ایسا پیش آ گیا کہ پانی استعمال کرنے کے لیے باتھ روم میں نہیں جا سکتا، تو ایسی صورت میں بیٹھے بیٹھے وہ تیمم کر لے. بزرگ لوگ ہیں بعض بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو اس کے لیے آسان ترین طریقہ بتا رہا ہوں. یہ جو ٹائلیں ہوتی ہیں نا، ٹائلیں ان پہ نہ کریں. یہ جو فارمی کا ہوتا ہے اس پر نہ کریں، شیشے پر نہ کریں. کیوں؟ اللہ نے کہا فَامْسَحُوا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. صعید صاد عین یہ دال عربی میں کہتے ہیں زمین کو، مٹی جو جلے، جو نہ جلے نہ پگھلے نہ راکھ ہو، جو نہ جلے نہ پگھلے نہ راکھ ہو. یہ جو ٹائلیں ہوتی ہیں ان کے اوپر شیشے کا ہلکا سا پالش والش ہوتی ہے جس کی وجہ سے مٹی نہیں کہلائے گی. ہاں پتھر ہو آپ اس پہ کر سکتے ہیں، گول پتھر مل جاتے ہیں. اور میں آسان سا طریقہ بتاؤں کہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں مٹی کہاں رکھیں جی، وہ سارے کپڑے پڑے خراب ہوتے ہیں، فلاں ہوتے ہیں، بزرگ لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کریں. ان کو بڑا آسان طریقہ، تھوڑی سی مٹی لیں، اتنی سی مٹی لیں، اس کو گیلا کریں، تھوڑا سا گیلا کریں، اور گیلا کر کے نا اس کو گولا سا بنا کر تھوڑا سا پیڑا جیسے آٹے کا پیڑا ہوتا ہے ایسا بنا کر دھوپ میں رکھ دیں 1-2 دن، وہ بالکل خشک ہو جائے گا. اس سے ہاتھ بھی گندے نہیں ہوتے. اور وہ ان کے کسی شاپر واپر میں ان کے پاس رکھ دیں، بس وہ دونوں ہاتھ ماریں. فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، کہ ایک دفعہ ہاتھ ماریں، آسان ترین طریقہ، ایک دفعہ ہاتھ ماریں اور پورے چہرے پر ایک دفعہ پھیر لیں. پھر ایک دفعہ مٹی پہ ہاتھ ماریں تو یہ میں نے کوٹ پہنا ہوا لیکن یہاں اتار کے تو یوں کر کے ہاتھ پھیرا، بس یوں کر کے ہاتھ پھیرا، بس تو تیمم ہو گیا. اب اسے نماز بھی پڑھیں، قرآن مجید بھی پڑھیں، جب وضو ٹوٹ جائے پھر دوبارہ کر لیں. تو تیمم کا بہت آسان طریقہ، اور یہ اللہ تعالیٰ نے خود بتایا قرآن مجید میں.
پانی بھی موجود ہے لیکن جو ہے نا وہ بہت زیادہ ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے جو ہے نا انسان کہتا ہے کہ میں ٹھنڈے پانی سے بچ جاؤں. جی اور سردیوں میں یہ ہو رہا ہے. بھائی صاحب نے سوال کیا کہ ٹھنڈا پانی موجود ہے لیکن بہت ٹھنڈا ہے اور نقصان تو نہیں، مر تو نہیں جائے گا بندہ، لیکن یہ کہ ٹھنڈا بہت ہے. اب وضو بھی کرنا ہے صبح اور پانی اگر گیزر نہیں چل رہا، اب گیس بھی نہیں آتی، تو اب اس کا طریقہ یاد رکھ لیجیے گا. آپ ایک دفعہ کلی کر لیں، ایک دفعہ ناک میں پانی ڈال لیں اور ایک دفعہ دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لیں، ایک دفعہ چہرے کو گیلا کر لیں، ایک دفعہ مسح کر لیں، ایک دفعہ پاؤں دھو لیں. یعنی فرض پورا کر لیں. 4 فرض ہیں: چہرے کو دھونا 1 مرتبہ، دونوں ہاتھوں کو دھونا 1 مرتبہ، سر کا مسح کرنا 1 مرتبہ، پاؤں کو دھونا 1 مرتبہ، فرض. اور یہ ٹھنڈا یخ پانی بھی ہونا تو اس سے آپ چند منٹ میں یہ کام کر سکتے ہیں. نماز پڑھ لیجیے، آپ کا وضو ہو گیا. اس لیے ٹھنڈک کی وجہ سے جو کہ انسان کی جان لینے والی نہ ہو، ویسے ٹھنڈک کی وجہ سے اس وقت تیمم کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے کہا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، اگر تم پانی بالکل نہ پاؤ تو پھر تیمم کر لو، اور اگر پانی موجود لیکن طبیعت خراب تو پھر وہ الگ سے. اچھا جی، ایک صاحب نے سوال نہیں لکھا کہ الگ سے سوال کریں گے. جی بعد میں نشست کے بعد سوال کر لیجیے. ایک صاحب نے کہا کسی شخص نے اپنی عمر میں بہت کم نمازیں پڑھی یا بہت کم روزے رکھے اور اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کی اولاد اپنے باپ کی جگہ نمازوں اور روزوں کا فدیہ دے سکتے ہیں یا کوئی اور حل؟ جی اگر تو والد صاحب نے فدیے کے لیے وصیت کی ہو تب تو اولاد پر لازم ہے کہ وہ اسی کے مال میں سے فدیہ دے. 1 نماز کا فدیہ 2 کلو گندم یا اس کے پیسے، 1 روزے کا فدیہ 2 کلو گندم یا اس کے پیسے. نمازوں کا اچھا خاصا بن جاتا ہے لیکن روزوں کا اتنا نہیں بنتا. روزوں کا تو آپ یوں سمجھیں کہ اگر مثال کے طور پر آج کل گندم جو ہے وہ 150 پہ بھی پہنچ گئی، 150 روپے کلو، تو 2.25 کلو یا 2 کلو گندم لگا لیں 300 روپے 1 روزے کا فدیہ. تو 30 روزوں کا فدیہ ہو گیا 3 9,000 روپے. تو روزوں کا بھی فدیہ دے سکتا ہے، لیکن یہ تب ہے جبکہ مرنے والا ماں یا باپ میں سے کوئی وصیت کرے. اگر وصیت نہ کرے تو اولاد پر فرض نہیں ہے. ہاں اولاد اپنی طرف سے دینا چاہے وہ اپنے مال میں سے بھی دے دے تو جائز ہے، اللہ قبول کرے گا انشاءاللہ. ایک صاحب نے کہا مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ قبر سے لے کے قیامت، حشر، جنت، دوزخ کے بارے میں کوئی آسان کتاب؟ جی وہ آسان کتاب میں نے بتائی عقائد اسلام، مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ کی، اس میں قیامت کی علامات بھی تفصیل سے موجود ہیں. ایک صاحب نے کہا 4 فرضوں کی آخری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ نہ پڑھنے سے سجدہ سہو ہوگا یا نہیں؟ 4 فرضوں کی دوسری جو 2 رکعتیں ہیں ان میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، لہذا اگر دوسری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ نہ پڑھا تو سجدہ سہو کر لیں. ایک صاحب نے پوچھا کیا اشراق کی نماز بدعت ہے؟ یہ بعض لوگ سوال کر رہے ہیں یہ والا کہ اشراق کی نماز یعنی سورج طلوع ہونے کے چند منٹ بعد بیٹھے رہتے ہیں پھر اس کے بعد پڑھتے ہیں نماز، تو کیا یہ بدعت ہے؟ تو ان لوگوں کے ذہن میں بدعت مانا حدیث میں نہیں ہے، قرآن حدیث میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، قرآن مجید میں تو نہیں ہے، لیکن شبہ یوں ہوتا ہے کہ حدیث کی کتابوں میں باب الاشراق قائم نہیں کیا، بس یہ ہے بات اصل میں، باب الاشراق کہہ کر حدیث ذکر نہیں کی. وہ حدیث جو ذکر ہوتی ہے، علماء موجود ہیں سب کو معلوم ہو کہ جامع ترمذی میں حدیث موجود کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فجر کی نماز پڑھ لے پھر اس کے بعد وہ اپنی جگہ بیٹھا رہے، ذکر اذکار کرتا رہے، پھر جب سورج طلوع ہو تو اس کے بعد وہ 2 رکعت نفل پڑھے تو اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے. اب مستند حدیث ہے، لیکن بات بیچ میں کیا ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں باب الاشراق عنوان قائم نہیں کیا، باب صلاۃ الضحیٰ یعنی چاشت کی جو نماز ہے اس پر تو عنوان ہے ترمذی میں، لیکن اس پر عنوان باب الاشراق کا نہیں ہے. اب اشراق کا معنی ہوتا ہے سورج طلوع ہونا، تو سورج طلوع ہونے کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو اشراق کہتے ہیں. تو اس لیے
میں نے یہ نہیں کہا بدعت ہے نہیں ہے، میں نے تو کہا کہ حدیث سے ثابت ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، اشراق کا وہاں نام نہیں ہے، لیکن اشراق کی اس نماز کی پوری تفصیل وہاں اس حدیث میں موجود ہے، اس لیے اس کو سوچ سمجھ کر بدعت کہیے گا، سوچ سمجھ کر بدعت کہیے گا۔ بدعت ہوتی ہے ہر وہ بات جس کی دین جائز بات، بدعت ہمیشہ جائز ہوتی ہے، ناجائز کام کبھی بدعت ہوتا ہی نہیں۔ آپ کو کسی بدعت کے لیے کبھی قرآن اور حدیث میں دلیل نہیں ملے گی بدعت کے خلاف، کبھی نہیں ملے گی، نہ زور لگائیں، اس لیے کہ بدعت ہمیشہ بنیادی طور پر جائز کام ہوتا ہے، لیکن اس کو سنت واجب فرض کی حیثیت دے دی جائے تو وہ بدعت ہو جاتا ہے، بس آسان سی بات ہے۔ اس لیے بدعت ہمیشہ اصل میں جائز کام ہوتا ہے، گناہ کا کام بدعت ہوتا ہی نہیں، وہ تو پہلے ہی گناہ تھا۔ اس لیے اشراق کی نماز حدیث سے ثابت ہے اور اب اس کو بدعت نہیں کہیں گے، اور اگر کوئی اس کو فرض واجب کا درجہ دے دے گا فوراً بدعت ہو جائے گی، فوراً بدعت ہو جائے گی۔ ایک صاحب نے کہا کہ ہم اپنی تنہائیاں کیسے پاک کر سکتے ہیں، بڑا گہرا سوال ہے، بڑا گہرا سوال ہے، بس اس کا جواب یہ ہے۔ اور تنہائیاں پاک کیسے کر سکتے ہیں، پہلے تو بہت ہی مشکل سوال تھا نا یہ، بھئی اپنی تنہائی میں گناہ نہ کریں، تنہائی میں گناہ نہ کریں، بس گناہ کا کوئی عمل نہ کریں، یہی تھا پرانے دور میں، تو یہی تھا۔ اب جب سے جیبوں کے اندر موبائل آیا ہے، ٹچ موبائل آیا ہے، اینڈرائڈ موبائل آیا ہے، پھر اس کے بعد اس کا وبال آیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نیٹ آیا ہے، ان چیزوں کی وجہ سے اب نوجوان بچے اور بچیوں، خاص طور پر نوجوان بچے اور بچیوں کا تنہائی کے اندر بس کمرے سب کے الگ الگ ہو گئے، ہر ایک کو لیپ ٹاپ لے کے دیا ہوا ہے، موبائل لے کے دیا ہوا ہے، آئی پیڈ لے کے دیا ہوا ہے، بند کمرے ہیں، ناممکنات میں سے ہو گیا ان حالات میں۔ اب ایسی صورت کے اندر کوشش ہو کہ بچوں کو اپنے ساتھ جوڑا جائے، ان کا زیادہ سے زیادہ وقت اپنے ساتھ رکھا جائے، تنہائی میں ان کو موبائل استعمال نہ کرنے دیا جائے۔ بیٹا ایک وقت مقرر کر لیں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے جتنا اپنے بچوں کو دینا ہے تفریح کے لیے، اس کے لیے وقت مقرر کر لیں۔ بچانا بھی ممکن نہیں رہا، یہ بھی میں بتا دوں، بچانا بھی اتنا آسان نہیں رہا، اس لیے اپنے سامنے بیٹھ کر، بیٹا ہمارے سامنے بیٹھ کر ایک موبائل استعمال کر لو، لیپ ٹاپ استعمال کر لو، پھر اس کے بعد آرام کرنا ہو چلے جاؤ، ان کے کمروں سے موبائل نکال لیجئے، لیپ ٹاپ نکال لیجئے، کم از کم جتنا کر سکتے ہو کر لیجئے۔ اور جی بچے چھوٹے ہو تو کیا جا سکتا، بچے یونیورسٹی جا رہے ہوں، بس جب بچپن سے تربیت ہوگی پھر انشاءاللہ یونیورسٹی والے بچوں کو بھی کیا جا سکتا ہے۔ الحمدللہ میرے سامنے ایسے نوجوان بچے اور بچیاں یونیورسٹی والے ہیں کہ جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے ہوئے ہیں، لیکن کب؟ جب ہم ان کے ذہن میں یہ بات بٹھا دیں کہ بیٹا یہ بات اچھی، یہ بات بری، یہ بات اچھی، یہ بات بری، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بالفرض بچے مبتلا ہوں تو ان کو ایک عادت ڈال دیں کہ بیٹا دیکھو زندگی میں، یہ بس جملہ کہہ دیں، بیٹا دیکھو زندگی میں جب گناہ ہو جائے توبہ اور استغفار کر لو، جب گناہ ہو جائے توبہ اور استغفار کر لو۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ وہ کم از کم اس کو گناہ تو سمجھیں گے۔ جو ہمارے ساتھ المیہ اس وقت ہو رہا ہے نوجوانوں کے ساتھ، وہ یہ کہ وہ گناہ نہیں سمجھ رہے، وہ توبہ کہاں کریں گے؟ اس لیے استغفار کی طرف ان کو لائیں تو انشاءاللہ العزیز بہت فرق پڑے گا۔ ایک صاحب نے کہا جمعے کی دوسری اذان ممبر امام کے بالکل سامنے کھڑے ہو کر دینا سنت ہے یا اس کے علاوہ دائیں بائیں بھی؟ یہ امام کے سامنے بالکل قبلے کی طرح سامنے، وہ ضروری نہیں ہے، بس امام جہاں بیٹھا اس کے سامنے اذان دے دی تو یہ سنت ہے، اگر کہیں اور دے دی جائے تو بھی اذان ہو جاتی ہے اس کی۔ ایک صاحب نے کہا قبروں پر جا کر ایصال ثواب کے لیے دیکھ کر قرآن پڑھا جا سکتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن پاک کو قبرستان میں لے جانا یہ بے ادبی ہے قرآن کی، وہاں جا کر کھڑے ہو کر زبانی پڑھ لیں، سورہ فاتحہ پڑھ لیں اور صورتیں پڑھ لیں، ثواب بخش دیں، جائز، لیکن قرآن مجید لے جانے سے بچیے۔ ایک تدفین کے بعد وہاں تھوڑی دیر رک کر سورہ بقرہ کا عمل پڑھنا کیسا سنت ہے؟ نہیں، سورۃ البقرہ پوری نہیں ہے، وہ ہے سرانے الف لام میم سے لے کر مفلحون تک، اور پائنتی کی طرف جو ہے وہ آخری آمن الرسول سے لے کر اور قوم الکافرین تک آخری آیات سورہ بقرہ کی، ابتدائی آیات سرانے کھڑے ہو کر پڑھنا اور پائنتی کی طرف آخری آیات پڑھنا، یہ ثابت ہے حدیث سے۔ ایک صاحب نے کہا اگر کسی شخص نے احرام باندھ کر غفلت میں صابن سے ہاتھ دھوئے تو کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ صابن آپ نے معلوم کرنا ہوگا،
عام صابن ہو جس میں بہت خوشبو نہیں ہوتی، عام صابنوں میں زیادہ خوشبو نہیں ہوتی. اب تو یہ جتنے صابن زیادہ بن رہے ہیں نا ان میں خوشبو اب کم کر دی ہے، کیونکہ لوگوں کو خوشبو سے الرجی ہونے لگ گئی. خوشبو سے لوگوں کو الرجی، اس لیے اکثر صابن اب اس میں تقریباً برائے نام خوشبو ہوتی، غالب خوشبو نہیں ہوتی. اس سے ہاتھ دھونے سے احرام کی حالت میں کوئی دم وغیرہ واجب نہیں ہوتا. اسی طرح وہاں حرم کے اندر وہاں سے بہت ٹیلی فون آتے ہیں، وہ حرم کے اندر جاتے ہیں تو وہ لوشن ہوتا ہے ہینڈ لوشن، اس کو دبا کے تو وہ ہینڈ لوشن لگاتے ہیں، وہ جی اس میں خوشبو تھی. نہیں، غالب خوشبو نہیں تھی اس لیے جائز ہے. اگر وہ خوشبودار صابن ہو، اچھی خاصی خوشبو ہو، پھر دم واجب ہوتا ہے. ایک صاحب نے کہا عمرہ ادا کرنے کے بعد سر مڈانے سے پہلے غفلت میں ہاتھ پر خوشبو لگا دی تو کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ کہ اگر ہاتھ پر خوشبو لگا دی تو ایسی صورت میں دم واجب ہو جائے گا. ایک بکرا 650 ریال، 1 ریال 65 روپے کا ضرب دیں گے تو غالباً کتنا بنے گا؟ 40,000 کے قریب. حاجی اور عمرہ جو کرنے والا 40,000 کا بکرا الگ سے دے گا تو اس سے بہتر ہے خوشبو نہ لگائے جی، تو دم واجب ہو جائے گا اس پر. ایک صاحب نے کہا یہ انگلیوں کے چٹخانے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جی، انگلیوں کو جو چٹخاتے ہیں جوڑوں کے اندر سے، اصل میں دونوں جوڑوں کے اندر جو فاصلہ ہوتا ہے اللہ نے نظام ایک رکھا ہے، اس کی وجہ سے آواز پیدا ہوتی ہے. اگر تو تھکن ہو گئی، ہاتھ تھک گئے، دبا رہا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن انگلیوں کو چٹخانا عادت بنا لینا اس سے بچنے کی کوشش ہونی چاہیے، کیونکہ ہڈیوں کی بیماری بھی ہو جاتی ہے، تو اس انگلیوں کو چٹخانے سے بچنا چاہیے. کسی وقت میں تھکاوٹ ہو کر لے بندہ، کوئی حرج نہیں. ایک صاحب نے کہا ڈیجیٹل کرنسی اور کرپٹو کرنسی کا کاروبار کرنا کیسا جائز ہے؟ ان دونوں کے بارے میں علماء نے خوب تحقیق لکھی ہے الحمدللہ. ڈیجیٹل کرنسی کے بارے میں بھی، کرپٹو کرنسی کے بارے میں بھی. اب بعض دنیا کے ممالک ایسے ہیں جو اس کو سرکاری حیثیت دے رہے ہیں، لیکن ابھی تک علماء یہ کہتے ہیں جائز نہیں ہے کرپٹو کرنسی بھی اور ڈیجیٹل کرنسی بھی. اگر کوئی صاحب اس میں دلچسپی رکھتے ہوں تو ان کو ایک تحقیقی اس پر مقالہ اردو میں لکھا ہوا وہ پیش کیا جا سکتا ہے. رسالہ ہے البینات، اس میں گزشتہ نومبر کا جو شمارہ تھا اس کے اندر کوئی 8-10 صفحے کا مضمون آیا، بڑے ماہر نے لکھا ہے اور کمال کر دیا. ایک صاحب نے کہا کہ روحانی امراض کا علاج بیعت کے بغیر ممکن ہے؟ تو اس کا جواب یہ کہ بیعت صرف سنت ہے، بس بیعت سنت ہے. بیعت کے بغیر روحانی علاج ہو سکتا ہے کسی بھی بزرگ سے. آپ کے مسجد کے امام صاحب موجود، ان کو بتا دیں مجھے غصہ بہت آتا ہے، حسد بہت ہوتا ہے، فلاں چیزیں نا شکر پن میرے، تو لیکن وہ جس کی اپنی اصلاح ہوئی بھی ہو اور دوسروں کی اصلاح کرنے کا طریقہ جانتا ہوں، یہ بھی ایک فن ہے، یہ پورا ایک فن اور ایک علم ہے. تو اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ باقاعدہ اصلاح کی ہوئی ہے، اس کی اصلاح یافتہ، اس کا خود بزرگوں سے تعلق رہا ہے، تو آس پاس اس کے اٹھنے بیٹھنے والے بتا دیتے ہیں کہ بھی یہ اصلاح کا طریقہ جانتے ہیں، تو بیعت کرنا ضروری نہیں. ضروری بنا فرض واجب نہیں ہے، سنت غیر مؤکدہ. اگر آپ ساری زندگی کسی بزرگ کا بیعت نہیں کریں گے گناہ نہیں ہوگا، ساری زندگی بیعت نہیں کریں گے گناہ نہیں ہوگا، لیکن اصلاح نہیں کروائیں گے تو گناہ ہوگا، اس لیے کہ اصلاح کروانا فرض ہے اور بیعت کے بغیر اصلاح ہوتی ہے. ضروری نہیں کہ اس بیعت ہی ہو تو اصلاح ہوگی، جی نہیں. بس یہ کہ آپ مزاج سمجھ لیں کہ اصلاح کیسے کروانی، کس سے کروانی. ایک صاحب نے کہا عمرے کی نیت کے بغیر احرام باندھ کر مطاف میں جانا کیسا ہے؟ یہ اصل میں بعض لوگ نہیں سمجھیں گے اس بات کو. وہ آج کل نا اصل میں پابندی لگی ہوئی ہے کہ نیچے فرش پر جہاں خانہ کعبہ ہے وہاں وہ جا سکتے ہیں جنہوں نے احرام باندھا. جو احرام کیونکہ رش کی وجہ سے رش سے ان کو کنٹرول کیا اور باقی اوپر طواف کر لیں، ثواب تو نہیں ملتا ہے، لیکن نیچے طواف ہوتا ہے 35 منٹ میں، اوپر طواف ہوتا ہے کم از کم 70 منٹ میں. 10 منٹ کا ایک چکر عام رفتار میں، دوڑنا نہیں، عام رفتار میں 10 منٹ کا ایک چکر، تو 7 چکر 70 منٹ کے. تو اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ احرام کی چادریں باندھی ہوٹل سے اور جا کر نیچے چلے گئے. اب وہاں قانون یہ ہے کہ احرام باندھ کر آپ آئے ہیں، تو اس کا جواب یہ کہ احرام تو نہیں باندھا. احرام کس کو کہتے ہیں؟ نیت اور تلبیہ. وہ 2 چادریں باندھنے کو احرام باندھنا نہیں کہتے. انہوں نے کہا نا عمرے کی نیت کے بغیر احرام باندھ کر مطاف میں آیا،
تو یہ احرام باندھا ہی نہیں. احرام باندھا ہی نہیں. احرام باندھنا کس کو کہتے ہیں؟ نیت اور تلبیہ. اور نیت اور تلبیہ کر لیا, اب یہ احرام بند کے چلا جائے. اور یہ جو 2 چادریں ہیں یہ احرام کا لباس ہے. اب سوال ہوگا کہ احرام باندھا تو نہیں, لیکن احرام کی نیت کیے بغیر احرام کا لباس پہن کر گیا نیچے تاکہ شرطے دیکھیں, پولیس والے دیکھیں تو کہیں یہ احرام والا, حالانکہ احرام والا نہیں ہے. اور یہ کھلا دھوکہ ہے. اللہ کے گھر میں دھوکہ گنجائش نہیں. اس میں نرم رویہ اختیار نہیں کر رہا. بالکل اللہ کے گھر میں عمرہ کرنے کے لیے طواف کر. اب سوال یہ کہ وہ لوگوں کی پابندی, بعض لوگ الجھ تھے, کہتے جی ہم ان کے قوانین کو نہیں مانتے, ہم اللہ اور اس کے رسول کو قوانین کو مانتے ہیں, فلاں کرتے ہیں, یوں کرتے ہیں. حالانکہ یہ تو قرآن حدیث تو نہیں ہے نا. اللہ کے بندے قرآن حدیث ہے. قرآن پڑھیں, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. تم اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, اولو الامر کی جو تمہارے ذمہ دار ہیں ان کی اطاعت کرو. انہوں نے بڑے سوچ سمجھ کر ابھی بھی کورونا اور یہ بیماریاں اس وجہ سے انہوں نے دیکھی اتنے حاجیوں کو اجازت دے دی. اب اس دفعہ انشاءاللہ پورا کوٹا پاکستان کو مل رہا ہے 1,80,000 کا. 1,80,000 افراد جا رہے ہیں حج پہ. کس وجہ سے؟ تو انہوں نے اتنی احتیاطی کی. دنیا میں شاید اتنی سختی کسی ملک نے نہیں کی کورونا وغیرہ کے حالات میں جتنی سعودیہ نے کی, لوگوں کو بچانے کے لیے, ہمارے خیر کے لیے. اس لیے یہ ذمہ داریاں قبول کرنا ضروری ہے. جب ہم دستخط کرتے ہیں نا, ویزے کے لیے اپلائی کرتے ہیں, کمپیوٹر پہ لکھتے ہیں, تو وہاں ہم ان کی تمام شرائط ماننے کا عہد کرتے ہیں کہ ہم اس ملک کے تمام قوانین و ضوابط پر عمل کریں گے. لہذا میں ساتھیوں کو سب کو یہی کہتا ہوں کہ آپ 3 چکر لگا کر تھوڑا سا آرام کر لیا کریں. 10 منٹ 15 منٹ آرام کر لیں, ہر چکر کے بعد آرام کر لیں. بس ساتھی عمل کر رہے ہیں. دن بھر میں پہلے وہ 5 ماشاءاللہ 10 چکر لگاتے تھے, اب 1 یا 2 طواف دن بھر میں کر لیتے ہیں. اوپر 1 چکر لگائیں, آرام کر لیں, پھر تھوڑا سا 1 چکر لگا. کوئی ضرورت نہیں فوری وضو ہونا چاہیے, 7 چکر ہونے چاہیے, طواف ہو گئے. اور جو حضرات اس سفر میں عادی ہوئے ہیں اوپر جا کر طواف کرنے میں, فل ایئر کنڈیشن ہے ماشاءاللہ, مسجد بہت آرام دہ ہے, لیکن تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. تو اس میں یہ کہ ٹائم نکال کر جائیں اور اپنا آرام سے چکر لگائیں. 7 چکر طواف پورا ہو جائے گا انشاءاللہ. تو میں نے بتایا نیچے 35 منٹ, اوپر 70 منٹ, بس یہی فرق ہے. جی اللہ تعالیٰ نے کیا عورتوں کے لیے جو محرم 4 بتائے ہیں وہ کیا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ان کو, یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی سنت میں بتایا؟ اور سعودی گورنمنٹ نے جو اجازت دے دی عورتوں کو بغیر محرم کے وہاں عمرہ اور حج کرنے کی, اس کی بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے 4 محرم بتائے ہیں کیا یہ قرآن میں ہے, حدیث میں ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ سعودی عرب نے اجازت دے دی ہے بغیر محرم کے. پہلے تو ویزا جو سٹیکر ہوتا تھا نا ویزے کا پاسپورٹ میں, اس میں خانہ بنا ہوا تھا, جو عورت کو دیا جاتا تھا نا ویزا وہاں لکھا ہوتا تھا اسم المحرم, محرم کے نام کے بغیر, اس کے بغیر ساتھ وہ جانے پاس ہی نہیں اندر جانے دیتے تھے. تو اب انہوں نے اجازت دے دی. ایک تو یہ کہ انہوں نے اجازت دے دی, لیکن ابھی بھی شرعی حکم یہی ہے کہ محرم کے بغیر سفر کرنا جائز نہیں ہے. اگر اس نے عمرہ یا حج کیا تو انشاءاللہ وہ ادا ہو جائے گا, لیکن اس عمل کا گناہ الگ ہوگا, وہ ادا ہو جائے گا. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسرا یہ کہ 4 غیر محرم نہیں ہیں. جب ضرورت پیش آ جائے نا, 3 مسئلے ہیں. ایک یہ کہ محرم کون ہوتا ہے, ایک مسئلہ یہ کہ کس سے شادی کر سکتے ہیں, کس عورت سے, کس سے نہیں کر سکتے. ایک یہ کہ کس سے پردہ کرنا ہے, کس سے نہیں کرنا. یہ 3 مسئلے ہیں بڑے, اور ان تینوں مسئلوں کا ایک ہی جواب ہے 4 پارے کا آخری رکوع. 4 پارے کا آخری رکوع. وہاں اللہ تعالیٰ نے کل 13 خواتین بتائی ہیں جن سے آپ شادی نہیں کر سکتے. ایک خاتون ایسی ہے جس سے آپ ابھی شادی نہیں کر سکتے, کچھ دیر بعد کر سکتے ہیں, اور وہ ہے سالی, بیوی کی بہن. اگر جب تک بیوی موجود ہے تو آپ 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع نہیں کر سکتے. تو بیوی کی بہن سالی وہ آپ اس کے لیے محرم نہیں ہے, کیونکہ آپ کے لیے بیوی کے مرنے کے بعد وہ حلال ہو جائے گی.
اس لیے سالی کے بارے میں تو وہاں آیا. باقی اس کے علاوہ 12 خواتین بتائی ہیں جن سے کبھی انسان شادی نہیں کر سکتا. تو ان سے ایک تو یہ پتہ چل جاتا ہے ان 12 خواتین سے شادی نہیں کر سکتا، اور ان 12 خواتین کا یہ محرم بھی ہو گیا، اور ان 12 خواتین سے پردہ بھی نہیں ہوگا. حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعۃ وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم. یہ 12 ہو گئے. وان تجمعوا بین الاختین یہ 13 ہے. تو ترجمہ پڑھ لیجیے گا چوتھے پارے کا آخری رکوع، صرف ترجمہ، بس تفسیر کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ. ایک سے لاہور سے قصور ٹیلی فون پر نکاح کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ لاہور سے قصور کیوں؟ کینیڈا امریکہ وہ ذرا دور کا بولے. ہاں قصور تو یہ نزدیک ہے. تو یاد رکھ لیجیے گا یہ آج کل کے دور جدید کے مسائل ہیں، تو یہ علماء کو معلوم ہونے چاہیے، آپ کو بھی معلوم ہونے چاہیے. مسائل ہیں، بہت گہرے مسائل ہیں. اب وہ جرمنی میں ہے لڑکا اور لڑکی جو ہے وہ کینیڈا میں ہے. مولانا نکاح آپ سے پڑھوانا ہے، کیا کریں؟ پاکستان میں یہ کوئی حل نہیں ہو جائے گا. تو مولانا کیا فون پہ نکاح ہو جاتا ہے؟ اب تو وائس چیٹ کر کیا وہ کر رہے ہوتے ہیں، اسکائپ پہ ہوتا ہے، سامنے بیٹھے ہوتے ہیں دونوں، بالکل نظر آ رہا ہوتا ہے سب کچھ ہے. تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا جواب ہے کہ تکلفات کی ضرورت نہیں. اسلام ان سائنسی آلات کا محتاج نہیں ہے، بڑا آسان طریقہ. دیکھیں جب میں مسجد میں نکاح پڑھاتا ہوں تو یہاں لڑکی تو نہیں میرے پاس، دلہن تو میرے پاس موجود نہیں ہوتی نا، دلہن نہیں ہوتی، اس کا وکیل ہوتا ہے. تو میں وکیل سے پوچھتا ہوں کہ بھئی آپ کی طرف سے اجازت ہے میں نکاح پڑھا دوں آپ کی بیٹی کا؟ تو دلہن موجود نہیں ہوتی، اس کا وکیل ہوتا ہے. بالکل اسی طرح نکاح فارم کے اندر دلہا کا وکیل ہے کہ یا دلہا خود ہے، یہ ایک الگ خانہ بنا ہوا ہے. تو دلہا وکیل اپنا بنا دے، پھر دلہا بھی موجود نہ ہو، وہ وکیل، لڑکی کا بھی وکیل لڑکے کا بھی وکیل، نکاح ہو گیا ماشاءاللہ. اب یہ پیچیدگیاں بھی ہیں کہ بھئی وہ لڑکا جو ہے نا وہ کینیڈا میں ہے، امریکہ میں ہے، وہ آ نہیں سکتا، اس کو ایک دفعہ چھٹی ملے گی بس، اور پھر اس کو بیوی کو لے کر بھی جانا ہے تو ایک دفعہ ہی آئے گا، وہ لے کر جائے گا، شادی ہو جائے گی. تو بس اس کے کاغذات بھی بنوانے، نکاح فارم بھی چاہیے، اس پہ سائن بھی چاہیے، نکاح بھی ہونا چاہیے، تب کہیں جا کے وہ کاغذات بنتے ہیں بیوی کے. اور وہ لڑکا آ نہیں سکتا، آئے گا تو ایک دفعہ آئے گا ورنہ اس کی ملازمت ختم ہو جائے گی. آگے وہاں کے مسائل ہیں. تب اس کا طریقہ بہت آسان تھا کہ وہ لڑکا ٹیلی فون پر وائس میسج کر کے یہاں کے والد کو کہہ دے کہ جی آپ وکیل بن جائیں، بھائی وکیل بن جائے، کوئی دوست وکیل بن جائے دلہا کا. اب وکیل دلہا کا بھی وکیل موجود مسجد میں اور دلہن کا بھی وکیل مسجد میں. اب نکاح کیسے پڑھائیں گے؟ اب وہ عالم صاحب کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے نکاح اس طرح پڑھائیں گے. وہ یوں پوچھے گا، خطیب صاحب یوں پوچھیں گے کہ میں نے فلاں بنت فلاں کا نکاح تمہارے موکل کے نکاح میں دیا، تم نے اپنے موکل کے لیے قبول کیا. وہ کہے گا میں نے اپنے موکل کے لیے قبول کیا، نکاح ہو گیا، مبارک ہو. اب وہ اسکائپ پہ دیکھ رہے ہیں، ٹیلی فون پہ سن رہے ہیں، موبائل پہ سن رہے ہیں، کرتے رہے، لیکن ٹیلی فون پر نکاح نہیں ہوگا، اسکائپ پر نکاح نہیں ہوگا. میں نے بتایا نا اس سے زیادہ آسان ہے، 100% صحیح. پھر اس کے بعد وہ کاغذات بھیج دیتے ہیں باہر ڈاک کے ذریعے، وہاں سے سائن ہو کر دوبارہ آتے ہیں ایمبیسی میں، داخل ہو جاتے ہیں. ایمبیسی والے پھر یہ نہیں کہتے یہ تو آیا ہی نہیں، سائن کہاں سے ہوئے نا، وہ وکیل کے سائن موجود ہے. تہجد میں کتنے نوافل ہیں؟ جی 4 کم از کم پڑھ لیں، 2 بھی پڑھ لیں اللہ قبول کرے گا، ورنہ 4 بھی ہیں 8 بھی ہیں، لیکن 4 زیادہ روایتوں میں. اشراق کا وقت کب تک رہتا ہے؟ یہ اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے سورج نکلنے کے 10 منٹ بعد، 15 منٹ بعد، اور رہتا ہے جب تک دھوپ میں تیزی نہ آ جائے. گرمیوں میں ذرا جلدی ہوتا ہے، سردیوں میں ذرا دیر سے ہوتا ہے. جب دھوپ میں تپش آنے لگے تو بس اس وقت اشراق کا وقت ختم ہو گیا، تقریباً گھنٹہ رہ جاتا ہے. دعا میں ہم اللہ تعالیٰ کو آپ کہیں یا تم کہیں، تو اس کا جواب یاد رکھ لیجیے گا. آپ تم بھی کہہ سکتے ہیں، آپ بھی کہہ سکتے ہیں، تو بھی کہہ سکتے ہیں.
اللہ کو. تو ہم سنگل کے لیے، اکیلے کے لیے. اللہ کی جب وحدانیت بتانی ہو تو اللہ نے قرآن میں وہاں واحد کا صیغہ استعمال کیا. جیسے سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، سارے کے سارے کیا ہیں؟ واحد. اور میں آیت پڑھنے لگا ہوں، آپ کو بھی آتی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم ہی نے قرآن مجید نازل کیا اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. سارے جمع کے صیغے، سارے جمع کے صیغے خود اللہ نے بولے. تو جہاں اللہ نے اپنی عظمت بتائی ہے نا قرآن میں، وہاں جمع کا صیغہ، اور جہاں توحید بتائی اور شرک کے خلاف اللہ نے بات کی ہے تو وہاں اللہ نے واحد کا صیغہ استعمال کیا. تو اس لیے ہم دعا میں اگر یوں کہ اے اللہ تو ہمارے گناہ معاف کر دے، بالکل ٹھیک. اے اللہ تم ہی جانتے ہو، تم ہی کرتے ہو، بالکل ٹھیک. ہمارے بہت سارے بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں یا اللہ آپ کرم فرما دیں، یا اللہ آپ بڑے رحیم ہیں، آپ بڑے. بہت اچھا، یہ بندے کا اپنا اپنا تعلق. نماز پڑھتے ہوئے بلغم و کیڑا آ جائے تو کیا کریں؟ جی اندر ہی اندر ہے تو آپ اندر ہی اندر اگر نگل لیتے ہیں، صاف کرنے کے لیے موقع مل رہا، جائز، نماز نہیں ٹوٹتی. موزہ پہن کر وضو کیا، بعد میں شک ہوا شاید مسا نہیں کیا تھا، ایسے میں کیا کریں؟ اس کا جواب یہ کہ جب آپ موزے، چمڑے کے موزے پہنیں تو اسی صورت میں پاؤں دھو لیں، خشک کر کے پہن لیں بس. پھر آپ ایک دن ایک رات اس پر مسا کر سکتے ہیں. مسا کیسے؟ گیلا ہاتھ کیا اور یوں کر کے پھیرا ایک دفعہ، بس مسا ہو گیا. نیچے نہیں، صرف اوپر اوپر ایک دفعہ پھیرا، مسا ہو گیا. سورہ توبہ بسم اللہ نہیں پڑھتے، اگر درمیان میں شروع کریں تو کیا حکم ہے؟ جی بالکل، سورہ توبہ کے شروع میں، سورہ توبہ سے تلاوت شروع کریں نا تو بسم اللہ نہیں پڑھنی، شروع کریں. لیکن شروع کیسے؟ آپ پہلے سے قرآن مجید پڑھتے آ رہے ہیں، سورہ توبہ شروع ہو گئی، اب بسم اللہ نہیں پڑھنی. لیکن آپ نے تلاوت ہی شروع کی تو پھر آپ تلاوت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ رہے ہیں، سورہ توبہ کے شروع میں نہیں. درمیان میں سے سورہ توبہ پڑھنی شروع کی تو بھی بسم اللہ پڑھ لیں. صرف پیچھے سے پڑھتے ہوئے آئیں، سورہ توبہ شروع ہو جائے تو آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھنی. آج عصر کی نماز کا وقت بہت قریب آ رہا ہے، اس باقی سوالات پھر انشاءاللہ آئندہ یہ الگ رکھ لیجیے.